جس بھائی نے اس مجلس اعزاء میں جس رنگ میں حصہ ملایا ہے، خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ان سب کی توفیقات رزق میں اضافہ فرمائے۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرمائے، جو تنگ دست ہیں انہیں ان کی تنگ دستیاں ختم فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نارینہ عنایت فرمائے۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ہم سب مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد ہم سب کو صحیح معنوں میں عزادار امام حسین بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند کریم بحق محمد و آل محمد امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے۔ ہمیں اپنے آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کا مخلص سپاہی بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر زحمت نہ سمجھے تو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے بآواز بلند تر ایک صلوات بھیج دیں۔ اللہ اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے؟ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سلامت رہیں، یہ ہاتھ جو بلند ہو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا بیدار ہو کے سنیے گا تو انشاءاللہ دو چار باتیں میں آپ کے حوالے کر پاؤں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ قبلہ قدوسی بھائی بڑا عجیب ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تقوی کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ میں 4.5 سال مولا رضا علیہ السلام کے درس علم کی بھیک مانگ کے آیا ہوں۔ میں جتنی بات کروں گا میرے پاس ثبوت ہوگا۔ میں پوری علمی ذمہ داری سے پڑھنے جا رہا ہوں کہ تقوی کا معنی ڈرنا نہیں، بلکہ عربی لغت میں تقوی کا معنی ہے بچنا یا بچانا۔ اچھا، آپ بہتر جانتے ہو نا بزرگوں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود تو بچ جاتے ہیں لیکن دوسروں کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود بھی بچ جاتے ہیں دوسروں کو بھی بچا کے لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ مجھے تشریح کرنے پڑے، پھر یہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ سے بہتر اور کون سمجھے گا؟ بھائی جو خود بچ کے چلا جائے وہ متقی ہوتا ہے، جو دوسروں کو بچا کے لے جائے وہ تقی ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے جو بلند ہو رہے ہیں، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا۔ بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے، کنجوسی نہیں کرتا۔ اچھا بھائی، پھر انسان کو خطرہ کس چیز سے بچایا جاتا ہے؟ خوف سے، نقصان سے، ڈر سے۔ دنیا میں تو ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کو خطرہ ہے۔ آخرت میں صرف ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے جہنم۔ اب خدا کی قسم میں سطر پڑھ رہا ہوں، پہلی سطر آپ کی جھولی میں ڈالا ہوں اور میں دیکھوں گا وہ کون سا حسین کا ماتمی ہے جو جملہ سن کے خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسروں کو بچا کے لے جائے وہ متقی ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں چیزیں جیسے انسان کو خطرہ ہے، آخرت میں ایک ہی چیز ہے جیسے انسان کو خطرہ ہے اور وہ ہے جہنم۔ اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو آخرت میں اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچا لے اس کریم کو حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا۔ بڑا اچھا استقبال کیا آپ نے بھائی جان، سلامت رہیے گا۔ جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچا لے۔ حافظ صاحب اتنے اچھا انہوں نے سنا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی سطر جو اس سے بھی آسان ہے وہ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ بواز بلند آوازوں سے سنیں گے۔ جو آخرت میں اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچا لے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو بنجر زمین کو معلیٰ بنا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے یہ جو لفظ کربلا ہے یہ اصل میں کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ کربلا اصل میں ہے کرب و بلا، جیسے عزت و نموس، شان و شوکت۔ لیکن جب ہم اسے سلیس کر کے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ شان و شوکت، عزت و نموس۔ ایسے اصل میں ہے کرب و بلا، لیکن جب ہم اسے سلیس کر کے پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں کرب و بلا۔ پھر جو نحو جانتے وہ بہتر جانتے کہ واو ثقیل تھا، واو گرا دیا، بن گیا کربلا۔ اب خدا کی قسم میں دعا بہت بڑی مانگ کے جا رہا ہوں اور اب آپ کا نصیب ہے وہ بندہ دیکھوں گا کون سا اب بھی خاموش ہو کے بیٹھتا ہے۔ میرے اللہ آپ جسے سمجھ آئے اور پھر بولے مولا اسی سال اسے کربلا کی زواری نصیب فرمانا۔ اب اس سے بڑی دعا میرے پاس کوئی نہیں، میں اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ کربلا کا معنی کیا ہے جی؟ کرب کا معنی ہے مصیبت، بلا کا معنی ہے
آزمائش، یعنی کربلا مصیبت کی جگہ، کربلا مصیبت کی جگہ، کربلا مصیبت کی جگہ. یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے مولا علی تک، ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر وسیع نے اپنے صحابہ سے یہی کہا جلدی یہاں سے گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے، جلدی یہاں سے گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے. اب میں وہ بندہ دیکھوں گا جو حسین کا ماتم یہ جملے پہ نہیں بولتا. آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے مولا علی تک، ہر نبی نے، ہر ولی نے، ہر وسیع نے اپنے صحابہ سے یہی کہا جلدی یہاں سے گزرو، یہ مصیبت کی جگہ ہے. اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اکیلا شبیر تھا جس نے کہا یہی رکو، ہم اسے معلّہ بنائیں گے. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا. یہ ہاتھ سلامت ہیں جو بلند ہوئے. مولا حسین ان ہاتھوں کو خیر دو جو بلند ہو رہے ہیں. کرب و بلا. اور جب حسین نے فرمایا نا کہ بڑے بڑے یہاں سے گزر گئے، کسی نے مولا نہ بنایا. کربلا کی آواز ہے حسین سے، حسین آپ کیسے اس کو مولا بنا دیں؟ اب جو حسین نے جواب کا خدا کا بڑا لطیف ہے. مولا حسین دیکھ کے فرماتے خاموش، جو مجھ سے پہلے گزرے کہ ان میں کسی کی ماں زہرا تھی. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا. جو دھیمی آواز میں زیادہ بولے سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. جو مجھ سے پہلے گزرے کہ ان میں کسی کی ماں زہرا تھی. اب میں ایک سطر میں جی شاہ صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے ایک سطر میں آپ کو فرق بتانے جا رہا ہوں کہ حسین سے پہلے بھی کربلا تھی، حسین کے بعد بھی کربلا ہے. اور میں کیمرے والے بھائی سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا کیمرہ گھمانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بندہ ہے جو اب بھی خاموش بیٹھتا ہے. سطر میں بتانے جا رہا ہوں حسین سے پہلے بھی کربلا تھی، حسین کے بعد بھی کربلا ہے. لیکن میرے دوستو فرق صرف اتنا ہے، پہلے جو کربلا جاتا تھا اس پر مصیبت آتی تھی، اب جس پر مصیبت آتی ہے وہ کربلا جاتا ہے. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. اپنی مشکل کشائی کے لیے کربلا جاتا. ایک عباسی خلیفہ گزرا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین قبر میں زندہ ہے. انہوں نے کہا جی ہاں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. اس کے وزیروں نے کہا کہ حسین قبر میں زندہ ہے. انہوں نے کہا میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا میں چھوٹا موٹا آدمی تھوڑی ہوں، میں بادشاہ ہوں. میں کل سپاہیوں کو لے کے حسین کی قبر پہ جاؤں گا، انہیں کہوں گا قبر کو کھودو، میں خود جا کے دیکھوں گا حسین قبر میں زندہ ہے کہ نہیں. اب خدا کی قسم اس کا ایک وزیر تھا جو اندر سے حسینی تھا. اب جسے پتہ ہے نا شاہ جی کہ حسین کی قبر کے ساتھ کس کی قبر ہے، حسن شاہ جی جو جانتے ہیں نا کہ حسین کی قبر کے ساتھ کس کی قبر، وہ ضرور بولے گا. اب اس کا جو وزیر تھا نا اس نے کہا دیکھ حسین ہے محمد کا بیٹا، اگر تو اس کی قبر کی بے حرمتی کرے گا تو اس پہ عذاب نازل ہوگا. تو نے یہی چیک کرنا ہے نا کہ شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں. اور کہا ہاں یہی چیک کرنا. اور کہا پھر تو حسین کی قبر کو چھوڑ، ساتھ حبیب کی قبر جو ہے. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا حافظہ. حسین کی قبر کو چھوڑ، ساتھ حبیب کی قبر جو ہے. اب دوسرے دن ہوا یہ سپاہی لے کے حبیب مظاہر کی قبر پہ ایسے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ قبر کو کھودو. قبر کو کھودا گیا، 2 سپاہی قبر کے اندر گئے. اب جتنے حسینی بیٹھے اب خاموشی نہیں رکھے گا. 2 سپاہی اندر گئے، دیکھے تھے بادشاہ سلامت آ کے دیکھ لیجئے حبیب قبر میں مسکرا رہا ہے. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. آ کے دیکھ لیجئے حبیب قبر میں مسکرا. یہ دیکھے تھے میں نہیں مانتا. ان کا بھائی آپ کے سامنے قبر کو کھودا ہے، یہ دیکھو مسکرا. اور کہا ہو سکتا ہے اس کی روح اس وقت نکلی ہو جب یہ مسکرا رہا. اس وقت وزیر دیکھ کہتا ہے اس کا مطلب ہے بادشاہ سلامت تو اندر سے مان گیا، حسینی موت سے ڈرتا نہیں، موت کو دیکھ کے مسکراتا ہے. اور کہا میں نہیں مانتا، بس نتیجہ جس کے لیے میں نے محنت کی. اور کہا میں نہیں مانتا. اور کہا پھر تو کیسے مانے گا؟ ظالم دیکھ کے کہتے ہر رکوع حبیب مظاہر کے بدن کو حرکت دو. خدا کی قسم 2 سپاہی قبر میں اتنے، انہوں نے حبیب مظاہر کے بدن کو حرکت دی. یا حبیب مظاہر کی آواز ہے خبردار ہمیں نہ چھیڑو، ہم اس دن واپس آئیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا، تلوار مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. اب ہے وہ امیر بندہ جو ابھی تک نہیں بولا. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. اور خدا کی قسم کھا کر جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت آئے گی نا
حکومت امام مہدی کی ہوگی، اللہ مولا عباس کا لہرائے گا۔ اب میں آپ کو نا ایک مولا عباس کا حملہ سنانے جا جو پاکستان پہ ممبر پہ پڑھا ہی میں نے ابھی تک اور کسی نے نہیں پڑھا، اور جس کو حوالہ چاہیے نوکر حاضر، اور میں نے جہاں بھی پڑھا میری بڑی حوصلہ افزائی ہوئی، اور یہ تو مرکز ہے انشاءاللہ یہاں سے بھی میں مایوس نہیں لوٹوں۔ اس امید کے ساتھ تھوڑا سا آپ بھی بولیے گا میرے بھائی جتنے نوجوان بیٹھے مغل صاحب، 10 محرم کو ایک لمحے کے لیے مولا حسین نے مولا عباس کو تلوار دے، مولا عباس نے تلوار لی اور لشکر کی طرف چلے، لشکر کے لشکر بھاگنا شروع ہو گئے۔ اس وقت شام کے لشکر سے ایک بہادر نکلا جس کا نام تاریخ نے معارض لکھا ہے۔ اس نے لشکروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا شیمر تو سے یہ ایک جوان نہیں سنبھالا جاتا؟ شیمر نے دیکھا اچھا ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آ تو سنبھال لے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے تم پیچھے ہٹو میں آتا۔ اب یہ مولا عباس کے سامنے آئے، اس نے مولا عباس سے 3 باتیں کی، وہ 3 باتیں آپ خاموشی سے سنیے، پھر جب مولا عباس نے اسے جواب دیا پھر خاموش نہیں بیٹھنا۔ یہ معارض آیا مولا عباس کے سامنے، اس نے آگے کہا عباس میں تجھے کاٹنے والی تلوار سے ڈراتا ہوں، میری اطاعت میں آ جا، میں کسی پہ رحم نہیں کھاتا، تیری کم سنی پہ رحم کھا رہا ہوں۔ باتیں کی اس نے کتنی؟ 3۔ پہلی کہ میں تجھے کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں، دوسرا میری اطاعت میں آ جا، تیسرا میں تیری کم سنی پہ رحم کھا رہا ہوں۔ بھائی مارد کی عمر تھی 90 برس، مولا عباس تھے 32 برس کی، تو 90 برس والے کے سامنے تو 32 سال والا بچہ ہوا نا، اس لیے اس نے کہا کہ میں تیری کم سنی پہ رحم کھا رہا ہوں۔ تو باتیں اس نے کی 3۔ اب مولا عباس کا جواب سنیے گا، جتنے غازی کے مرید بیٹھے ہاتھوں کو بلند کر کے تائید کیجئے گا۔ خدا کی قسم اس نے کیا کہا کہ عباس میں تجھے کاٹنے والی تلوار سے ڈراتا ہوں۔ مولا عباس کے چہرے پہ جلال آیا، جلال میں آ کے فرمایا او بدبخت مجھے دیکھ، میں علی کا بیٹا ہوں، تلواریں ہم سے ڈرتی ہے، ہم تلواروں سے نہیں ڈرا کرتے۔ سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا۔ ایک صلوات بھیج آؤ جی، بسم اللہ۔ ہم تلواروں سے، تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں۔ دوسرا جملہ اس نے کیا کہا کہ میری اطاعت میں آ جا۔ مولا عباس دیکھ کے فرماتے بدبخت تجھے نہیں پتا میں حسین کی اطاعت میں ہوں، اور جو حسین کی اطاعت میں ہو کسی خبیث کی اطاعت نہیں کرتا۔ اور خدا کی قسم اب جو میں 30 سطر پڑھنے جا رہا ہوں، جو مولا عباس نے جواب دیا، خدا کی قسم کمال ہے، اب کوئی بندہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ مولا عباس نے شاہ جی کربلا کو سقیفہ سے ملایا، ہے اشارہ، میں نے کھولنا نہیں دینا اشارہ ہے، جسے سمجھ آئے پھر بولنے میں کنجوسی نہ کیجیے گا۔ مولا عباس نے کربلا کو سقیفہ سے ملایا۔ مولا عباس دیکھ کر فرماتے تو نے کیا کہا کہ میں تیری کم سنی پہ رحم کھا رہا ہوں؟ تو میری کم سنی پہ رحم کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو جانتا ہے نا کہ بہت سے بچے بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا۔ تاریخ بند کر دی، کیا بات ہے بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا۔ تجھے پتہ ہے نا بہت سے بچے بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے۔ خیر اس نے کہا عباس حملہ کر۔ مولا عباس دیکھ کے فرماتے ہیں پہلے تو حملہ کر، کیونکہ میں نے کیا تو نے بچنا کوئی۔ اب اس زمانے میں نا 2 طرح کے نیزے ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا طویل نیزہ، ایک ہوتا تھا چھوٹا نیزہ۔ نیزہ چاہے طویل ہوتا چاہے چھوٹا ہوتا، حملہ سامنے سے کیا جاتا تھا ایسے۔ اب میں نے منظر کشی کرنی ہے، اگر میں آپ کو منظر پیش کر سکا تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ آپ نے دیکھنا میری طرف ہے، مومنین آتے جائیں گے جاتے جائیں گے، آپ نے میری طرف توجہ کرنی۔ اب اس نے طویل نیزے سے مولا عباس کی طرف حملہ کیا۔ اب دیکھے گا میری طرف، مولا عباس نے اس کے وار کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اور اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورا ہاتھ نہیں، ایک انگوٹھے اور انگلی سے وار کو روک لیا۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو نہیں بولا، ایک انگوٹھے اور انگلی سے وار کو روک لیا، اور اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں 2 انگلیوں سے وار کو روک ہی وہی سکتا ہے جس کے باپ نے 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا ہو۔ سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، میری امید سے اچھا سن رہے آپ، سلامت رہیے گا۔ 2 انگلیوں سے وار کو روکا۔ اب مارے سمجھ گیا اگر ایک لمحہ میں نے اور نیزے کو تھامے رکھا میں گر جاؤں گا۔ اس نے نیزے کو چھوڑا، مولا عباس نے اس کے نیزے کو قبضے میں لیا۔ قبضے میں لینے کے بعد مولا عباس نے وہی نیزہ اس کی سواری کو مارا، سواری گری، سوار بھی گرا، واصل جہنم ہوا۔ اس کے پیچھے اس کے غلام تھا،
جو ایک گھوڑے پہ سوار تھا. تاریخ نے جس کا نام تاویہ لکھا ہے، مولا عباس کی نگاہیں تاویہ پہ پڑی. مولا عباس نے اس کا حجم دیکھا، اس کی پیشانی دیکھی، اس کی آنکھیں دیکھی. خدا کی قسم مولا عباس نے اپنا گھوڑا چھوڑا، مولا عباس طویہ پہ سوار ہوئے. مولا عباس طویہ پہ سوار ہو کے حسین کی طرف جانے لگے. یا شیمر کی آواز آئی، خبردار کوئی عباس کو مت روکنا. ارے جو گھوڑا ہم نے حسن سے چھینا تھا عباس نے واپس لے لیا ہے. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. تو فتق اللہ کا تقوی، وقت نہیں ہے اس لیے وہ جلدی کر. فتق اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ. اب اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان لانے والو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ اور ہیں، اور جن سچوں کے ساتھ ہونا ہے وہ اور ہیں. اب جو بندے خاموش بیٹھے ہو بھائی، اہل سنت کی ہزاروں کتابوں میں یہ روایت درج ہے کہ 13 رجب کو علی کعبے میں ہے، 16 کو محمد کے ہاتھوں پہ آتے کا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. اور جس وقت مولا علی نبی کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، 10 سال کے بعد قرآن نے نازل ہونا تھا. مجھے 5 12 14 کی قسم، علی نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن نہیں پڑھا، بلکہ علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن بنتا گیا. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. جو علی پڑھتا گیا وہی قرآن بنتا گیا. اور خدا کی قسم علی وہ ہے جو ہمیں جنت تک لے جانے والا. اچھا یہ جملہ میں نے آج تک پڑھا نہیں شاہ جی. آج آپ بزرگوں بھائیوں سے دعا لوں گا، انشاءاللہ پھر پڑھوں گا جہاں بھی جاؤں. یہ پہلی بار آپ کے حوالے جملہ کروں. آپ نے حدیث سنی نا، نبی نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل. اگر تم اس سے متمسک رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو. اور یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر تک مجھ تک پہنچ جائیں گے. اب تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، پھر نتیجے پہ لطف لیجیے گا. بھائی سوچنے والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت کہاں تک پہنچیں گے؟ کوثر تک. ہمیں کہا کہ ان کا دامن تھامو، ہم نے ان کا دامن تھام لیا، تو ہم بھی کہاں تک پہنچیں گے؟ سارے بولیے گا جی، کوثر تک. بھائی ہمیں کوثر تک تو نہیں جانا، ہمیں تو جنت جانا ہے. اگر بات نہیں لگے پھر بولنا واجب ہے آپ. بھائی ہمیں کوثر تک تو نہیں جانا، ہمیں تو جانا ہے جنت. نماز پڑھی جنت مل جائے، روزے رکھے جنت مل جائے، حج کیا جنت مل جائے. ہمیں جانا ہے جنت. یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے. فرمایا کوثر تک پہنچ جاؤ. ہم نے کہا یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے. فرمایا کوثر تک پہنچو. بھئی مجھے فون آیا کہ امام بارگاہ میں مجلس ہے. میں نے کہا جی امام بارگاہ کا پتہ بتائیے. انہوں نے کہا جی بانی مجلس کے گھر پہنچ جائیے. میں نے کہا بھائی مجلس امام بارگاہ میں ہے، ہمیں امام بارگاہ کا پتہ بتائیے. انہوں نے کہا بانی مجلس کے گھر پہنچ جائیے. ہم نے کہا امام بارگاہ کا پتہ بتائیے. انہوں نے کہا بانی مجلس کے گھر پہنچ جائیے. جب بہت زیادہ اصرار ہوا، ان کا گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ بانی مجلس کے گھر پہنچ جائیے، وہ بانی مجلس ملے گا، وہ آپ کو امام بارگاہ تک لے جائے گا. ہم نے کہا یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتائیے. فرمایا گھبراتا کیوں ہے؟ کوثر تک پہنچو، وہاں ساقی کوثر علی ملے گا، تمہیں جنت تک لے جائے گا. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. اچھا اب جو میں سطر پڑھنے جا رہا ہوں نا جی، اس میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی اور ساروں نے بولنا. کیونکہ ہم پہ یہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی یہ شان علی پہ تو بولتے ہیں، شان نبی پہ نہیں بولتے. اور یاد رکھیے میں اس کی شان میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں جو علی کا بھی مولا ہے. علی کا بھی مولا، جسے کافر بھی کہتے تھے تو صادق بھی ہے اور تو امین بھی ہے. اچھا آپ کو پتا ہے جی صادق کسے کہتے ہیں؟ صادق کہتے ہیں سچے کو. امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار. امین کا معنی کیا ہے جی؟ امانت دار. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے کافر، ڈاکو، لٹیرے مطمئن ہو کے اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اب میں وہ بندہ دیکھوں گا جو علی اور ولی اللہ بھی پڑھتا ہے، جملے پہ نہیں بولتا. مکہ کے کافر، ڈاکو، لٹیرے مطمئن ہو کے اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. تو نبی کون ہے جو علی کے بھی؟
مولا. ایک مولوی صاحب کہنے لگا جی یہ شیعہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں کہ نبی مولا علی کے، یہ اندر سے نہیں مانتے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کو یہ اشتباہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی اس لیے ہوا کہ آپ شیعوں کے مولانا صاحب ہو. میں نے کہا جی. کہا آپ بتاؤ سب سے بڑا کون؟ آپ نے بھی بولنا میرے ساتھ. میں نے کہا اللہ. سب سے بڑا کون ہے جی؟ اللہ. انہوں نے کہا اس کے بعد؟ میں نے کہا میرا نبی. اس کے بعد مولا علی. انہوں نے کہا جی پکا ہو گیا نہیں جی، پہلے اللہ پھر نبی پھر علی. میں نے کہا ہاں جی پہلے اللہ پھر نبی پھر علی. اور کہا اب بتائیے جنت کون تقسیم کرے گا؟ میں نے کہا مولا علی. اچھا جواب میں نے دینا، پریشان آپ ہو گئے. ان کا بھائی آپ عجیب ہو مولانا صاحب، پھنس گئے نا شیعوں کا مول. بھائی جب دو بڑے موجود ہیں تو علی جنت کیسے تقسیم کرے گا؟ اب آپ ساروں نے بولنا ہے، نتیجہ میں نے دینا. آپ مجھے بول کے بتائیے گا ہندو کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. عیسائیوں کو کس نے خلق کیا؟ یہودیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. کالوں کو کس نے پیدا کیا؟ گوروں کو کس نے پیدا کیا؟ میں نے کہا اگر اللہ جنت تقسیم کرتا تو ہندو کہتا مجھے دے، سکھ کہتا مجھے دے، عیسائی کہتا مجھے دے، کالا کہتا مجھے دے، گورا کہتا مجھے دے. اور اگر میرا نبی جنت تقسیم کرے تو 73 فرقے محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. شیعہ کہتا مجھے دے، سنی کہتا مجھے دے، اہل حدیث کہتا مجھے دے، چشتی کہتا مجھے دے، کلندری کہتا مجھے دے. اس لیے اللہ اور محمد نے ڈیسائیڈ کیا ہم جنت علی سے دلوائیں گے تاکہ کافر تو دور کی بات منافق بھی نہ جا پائے. سلامت رہیے گا بھائی، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا، سلامت رہیے گا. تاکہ منافق بھی نہ جا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بس چھوڑ رہا ہوں، پھر کبھی زندگی باقی تو اس موضوع کو پورا کروں گا اور انشاءاللہ بالکل مختصر کر کے چھوڑ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب اجازت ہے ایک دو آیتیں پڑھ لیجئے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو. اب سارے بول کے بتائیے گا کہ کائنات کا سب سے بڑا سچا کون ہے؟ میرا نبی جو سب سے بڑا سچا تھا. ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی اور اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقل، اے میرے حبیب کہہ دیجیے تعالوا آؤ ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم. فقل، اے میرے حبیب کہہ دیجیے تعالوا آؤ ندعو، ہم پکاریں، ابنانا و ابناکم، ہم پکاریں اپنے بیٹوں کو. اب یہاں پہ پھر بڑا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی لے آؤ. لے آؤ کو کہیں ترجمہ نہیں. ندعو دعا سے، دعا کا معنی ہے پکارنا. اللہ کہہ رہے فقل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے تعالوا آؤ ندعو ابنانا و ابناکم، ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، ہم پکارے اپنی عورتوں کو، ہم پکارے اپنے نفسوں کو. اب جب اردو میں کسی کو پکارا جاتا ہے نا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اے زید، اے رحمان، اے رحیم. لیکن جب عربی میں کسی کو پکارا جاتا ہے اس کے لیے الفاظ ہیں یا حیا. جیسے یا ہے یا زید، یا علی، یا رحمان، یا رحیم. اب ترجمہ سنے گا اور نتیجہ سنے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فقل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے تعالوا آؤ ندعو ابنانا و ابناکم، ہم پکارے اپنے بیٹوں کو، ہم پکارے اپنی عورتوں کو، ہم پکارے اپنے نفسوں کو. جاؤ اپنے مرضی کے جتنے مرضی علماء کی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لو، ہر علماء نے یہی لکھا. نبی ابنا کی جگہ پہ حسنین کو لے کے گئے، نسانا کی جگہ پہ سیدہ کو لے کے گئے، انفسنا کی جگہ پہ علی مرتضیٰ کو لے کے گئے. اس کا مطلب یہ ہے میرے نبی نے یہ کہا ہوگا یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین. آج کے بعد اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے نا کہ قرآن میں یا علی کہاں لکھا ہے، آیت مبالغہ کھول کے دکھا دینا، اسے کہنا قرآن میں یا علی یہاں لکھا ہے. سلامت رہیے گا، سلامت. یہ پنجتن پاک گئے جو سچے تھے اور جن سچوں کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دے گا. اب وقت نہیں بچا ورنہ میں انشاءاللہ 5 آیتیں اور پڑھ کے نتیجہ دیتا، پھر کبھی زندگی باقی تو اس موضوع کو پورا کروں. یہ حسین جو سب سے بڑا سچا، اسی حسین نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا جس کا نام جناب مسلم تھا. اب شرما کے نہ رونا، زیادہ دیر میں نے مصائب نہیں پڑھنا، صرف 1-2 جملے آپ کے حوالے کرنا. لیکن منت کروں گا کوشش کرنا آ گئے ہو تو لاہور والی بی بی کو پرسہ دے کے دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ علی کی وہ بیٹی ہے جو سب سے پہلے اجڑی ہے. یہ علی کی وہ بیٹی ہے جس کے 2 لال عید کے دن شہید ہو.
ہر کوئی عید کر رہا تھا، بی بی دو چھوٹے چھوٹے کرتے اٹھا کے سینے سے لگا کے رو رو کے کہہ رہی تھی وہ مائیں عیدیں نہیں کرتی جن کے لال عید کے دن مر جائیں۔ پس ازادارو، آخری رات مولا حسین نے بھی عبادت میں گزاری، جناب مسلم نے بھی عبادت میں گزاری۔ یا اچانک جناب مسلم نے قرآن کو بند کیا، بند کر کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر دن ہوا توا کھانا لے کے، جیسے جو جناب مسلم کی نگاہ پڑی نا کھانے پہ، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے یاد آئے، رو کے فرمایا توا کھانا اٹھا لے، پتہ نہیں میرے محمد نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں میرے ابراہیم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ پس حضرتارو اتنی دیر میں ابن زیاد کی فوجوں نے مومنوں کے گھر کو گھیر لی۔ جناب مسلم نے تلوار نکالی، تلوار نکال کے جناب مسلم باہر جانے لگے۔ یا مومن باہر مت جائیے، یہیں کھڑے ہو کے لڑیے۔ خدا کی قسم چیخنے لگے جناب مسلم کی، رو کے فرمایا میں ہاشمی جوان ہوں، میری غیرت کو نہ للکار، اگر میری زندگی میں ایک سپاہی کا قدم تیری دہلیز پہ آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جناب مسلم آپ سے تو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ مومنہ کے گھر میں ایک سپاہی آئے، اللہ جانے سجاد کی کیسے نبی ہوگی جب یزید کا لشکر شام غریبہ نیزے لے کے زینب کے خیمے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔